بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے سوا پارہ تراویح میں پڑھا ہے، اس میں 29ویں سپارہ مکمل اور 30ویں سپارے کے ایک پاؤ پڑھا گیا ہے۔ کل ایک ختم قرآن کی سلسلے میں جانا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کل کا جو پارہ تھا وہ آپ کے سامنے خلاصہ میں بیان نہیں کر سکا، تو مختصراً اسے بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ کل بھی تقریباً 100 پارہ پڑھا گیا تھا، جس میں 27ویں سپارے کی آخری سورہ حدید سے لے کر 28ویں سپارہ مکمل ہوا تھا۔ سورہ حدید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے؟ تم میں سے کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے، اور جو اللہ کو قرض دے گا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ اس کو دگنا کر کے دیں گے، اور صرف دگنا کر کے نہیں دیں گے بلکہ ولہ اجر کریم، اس کے ساتھ اضافی اس کو اللہ اجر بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں اللہ جل شانہ اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ 28ویں سپارے کی جو پہلی صورت ہے، اس کی جو ابتدائی آیات ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس میں زہار کا مسئلے کا ذکر ہے۔ زہار کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو یہ کہے تو میری ماں جیسی ہے، تو اس میں زہار واقع ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک بیوی اس کے لیے حرام رہتی ہے جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر دے، اور اس کا کفارہ اسی ابتدا میں ذکر ہے۔ غلام آزاد کرنا اگر وہ موجود نہیں، جیسے کہ آج کل ہے، فمن لم یجد فاطعام 60 مسکین، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ بعد میں، اس سے پہلے 60 روزے مسلسل ہے، 60 روزے نہیں رہ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ ایک صحابی رسول تھے، ابتدا میں جو زہار کا مسئلہ تھا اس میں بالکل حرمت ثابت ہو جاتی تھی، بیوی الگ ہو جاتی تھی، حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا۔ تو ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس خاتون نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے کہا کہ میں نے کوئی مسئلہ پوچھنے علیحدگی میں، تو ایک کونے میں لے گئی، گھر کے اس کمرے کے ایک کونے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیوں میں پوچھ رہی ہیں مسئلے کے بارے میں، اور بار بار تکرار کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، تو وہ بار بار اصرار کر رہی ہیں، اور اصرار اس طرح گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہی ہیں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کو ملود کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ جب تکرار کی ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ تو ہم سے لڑ رہے ہیں، اس کو کہ پیارا سا لفظ، اس محبت سے اس کو تعبیر کی ہے۔ یہاں بھی اس لفظ کو قد سمع اللہ قول التی تجادلک، وہ عورت جو آپ سے لڑ رہی تھی۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ میں اس کمرے میں ہونے کے باوجود ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں سکی کہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا کہ آپ کی گفتگو۔ وہ عورت پوچھ رہی تھی کہ مجھ سے میرے خاوند نے زہار کر لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا حکم میرے پاس ابھی تک نازل ہی نہیں ہوا۔ اب وہ سرگوشی بار بار وہ صحابیہ بہت پریشان ہے، تو اس میں یہ آیتیں نازل ہوئیں زہار کی، اس کا حکم نازل ہو گیا کہ آپ کفارہ ادا کریں۔ تو اس نے کفارے کا کہا، تو عجیب ہے، روایت بڑی تفصیل سے آتی ہے یہ والی، کہ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند تو غریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام آزاد کریں، نہیں ہے، نے کہا وہ تو نہیں ہے، کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کہاں سے کھلائے جی، اس کے پاس دن کے کھانے کے نہیں ہے تو اور کس کو کہاں سے کھلائے، 60 روزے رکھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس میں طاقت نہیں ایک روزے کی، 60 کہاں روزے رکھے، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ آیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جاؤ یہ تقسیم کر دو مدینے کے غرباء میں، فقراء میں۔ تو اس اللہ کی ولی اور صحابیہ تھی، اس نے کہا کہ جی ہم سے زیادہ فقیر اور کون ہے، ہم فقیروں میں تقسیم کریں، خود کیوں نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ خود رکھ لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ کفارہ پورا کر دیا۔ تو یہ پیارا سے ایک واقعہ آتا ہے قد سمع اللہ کے اندر، سورہ مجادلہ کی جو پہلی ابتدائی آیات ہے اس میں، اور اس کی جو آخری جو سورہ مجادلہ کے جو آخر میں ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، صحابہ کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج اور اللہ کی جماعت ہے۔
اس کے بعد سورہ حشر ہے، اس میں غزوہ خیبر کے متعلق آیات ہیں، اور آخر میں اسماء الحسنی کا ذکر ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو خالق البارئ المصور الغفار، یہ ساری صورت اس میں اسماء الحسنی کا ذکر ہے۔ اس سے آگے سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ کے ابتداء میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کافر تمہارے بھی دشمن ہیں میرے بھی دشمن ہیں، ان سے اپنے دلی تعلق نہ رکھو، جیسے کہ چھٹے سپارے میں 7ویں سپارے میں اللہ جل شانہ نے حکم ذکر کیا تھا ان کے بارے میں۔ سورہ صف ہے، اس کے بعد سورہ صف، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی، کہ میں سابقہ جو مجھ سے پہلے جو کتاب تورات اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں اپنے بعد ایک اور پیغمبر کی بشارت دے رہا ہوں تمہیں جس کا نام احمد ہوگا، آسمانوں میں ان کا نام احمد لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت انجیل میں باقاعدہ موجود تھی، باقاعدہ اس کی آیتوں میں موجود تھی انجیل کی، بعد کے عیسائیوں نے تبدیل کر دی ہے۔ پرانے نسخے جو صدیوں پرانے 200-300 سال پرانے نسخے اگر آج بھی اٹھا کے دیکھ لی جائیں انجیل کے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر آئے گا، اس میں بعد کے عیسائیوں نے اس کو تبدیل کر دی، چینج کر دی ہے اس میں۔ بہرحال یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں غلام احمد قادیانی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احمد میرا نام ہے، اور عیسیٰ میرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام میرے بارے میں کہہ رہے کہ ایک اور پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ میرے بارے میں ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی آیتیں اپنے اوپر چسپاں کرتا ہے۔ اسی سورہ صف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس تجارت کی وجہ سے تم جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اب اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، جہاد کرو، بس یہ کام کرو گے تم جنتی ہو۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں اللہ جل شانہ نے یہودیوں کے جو علماء تھے ان کی مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم دیا، تورات وہ کتاب انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، اس کا علم دیا، اور اس کے ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے تورات کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، تو تورات کے احکام پر عمل نہیں کیا، علماء تھے، اللہ فرماتے ہیں ان علماء کی مثال ایسی ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے آپ گدے کے اوپر کتابیں لاد دو، جس طرح گدے کے اوپر کتابیں لاد دینے سے اس گدے کو کوئی فائدہ نہیں ان کتابوں کا، تو بالکل اسی طرح وہ علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا اور پھر اس کتاب کے مطابق ان کا عمل نہیں، تو گویا کہ ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے اس گدے کی طرح جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سورہ منافقون یہ اتری تھی غزوے کے متعلق کہ اس میں عبداللہ ابن ابی منافق واپس آ رہے تھے، ان منافقین نے وہاں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ میں جب جائیں گے ہم پہنچیں گے تو وہاں نعوذ باللہ وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کے بارے میں یہ کہا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو نکالیں گے یہاں سے، اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان صحابہ پر کوئی خرچہ نہ کرو، یہاں سے تم لوگ ان کو کھانے پینے کو دو گے نہیں، خرچہ نہیں کرو گے تو یہ لوگ نکل کے چلے جائیں گے، مدینے سے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت ایک صحابی رسول چھوٹے بچے تھے وہ موجود تھے اس محفل میں، اس نے بات سن لی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ بھئی انہوں نے اس طرح یہ مشورہ کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو خفا ہوئے اس پہ، اوپر سے منافقین کو یہ پتہ چلا کہ ہماری شکایت تو لگ گئی ہے، بات تو پہنچ گئی ہے، تو عبداللہ ابن ابی منافق اور بڑے بڑے منافقین کے جو سربراہ تھے وہ آئے اور قسمیں کھانے لگے، اللہ کے رسول ہم یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو قسم کھاتے ہیں، اب آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا اور کہا کہ اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم کچھ اور بات کر رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو وہ صحابی رسول چھوٹے بچے وہ
رونے لگ گئے کہ مجھے جھٹلایا جا رہا ہے اور انہوں نے قسمیں کھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دی ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں آ گئی، سورہ منافقون کی پورا صورتحال اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ منافق ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ پروپیگنڈا کی، نے مشورہ کیا تھا کہ ہم لوگ ایسا کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی جو صحابی رسول تھے اس کی سچائی میں یہ آیت اتار دی۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق کے جو بیٹے تھے وہ ایک سچے صحابی تھے۔ جب یہ آیتیں اتری اس کے بعد وہ مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اپنے باپ کو کہتے ہیں تلوار لے کر کہ یہاں سے تب آپ کو میں گزرنے دوں گا مدینہ کے اندر جب آپ یہ اقرار کرو گے کہ ذلت والے ہم ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ عزت والے ہیں۔ یہ اقرار کرو گے تو آپ کو اندر جانے دوں گا، نہیں تو اس تلوار سے آپ کا کام ختم کرتا ہوں۔ پھر جب اس نے اقرار کیا تب اس نے اس کو جانے دیا۔ اس کے بعد آگے سورہ تغابن ہے، اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق میں طلاق کے کچھ احکام ذکر ہیں، طلاق کے کچھ احکام جا کر وہاں پہ پہلے دوسرے سپارے میں ذکر تھے، کچھ یہاں پر بھی 28 سپارے میں سورہ طلاق میں عدت کے کچھ احکام یہاں بھی ذکر ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت سورہ طلاق میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر اس تنگی کے اندر، ہر مشکل میں، ہر جگہ اس کے لیے راستہ خود بخود نکالتے رہیں گے۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے ہم اس کو رزق دیں گے۔ تو یہ آیتیں میرے اور آپ کے لیے کہ ایک اللہ کا کلام ہے جو ہر لحاظ سے سچا ہے، اللہ کا ایک اس کلام کے ایک لفظ سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہم نہیں کھائیں گے، نہیں لیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ حرام زیادہ نظر آتا ہے کہ بھی اگر ہم اس کو توڑیں، اس کو واپس چھوڑ دیں گے تو یہ حلال جو ہے یہ تو ہمیں پورا نہیں پڑتا، ہمارے پاس رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بینک کی نوکری ہے، اس کو ختم کریں تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں تو ہمیں علم ہی نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ تقوی جو انسان اختیار کرتا ہے آخرت میں تو بعد میں اس کو اجر ملے گا، دنیا کے اندر اللہ اس کے رزق کی مسائل حل کریں گے۔ یہ سورہ طلاق میں ذکر ہے۔ سورہ تحریم ہے، اس کے بعد سورہ تحریم میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج مطہرات آپس میں امت کی مائیں ہیں، آپس میں قدر تھوڑی بہت بات ہو جاتی تھی اونچ نیچ آپس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دن کے عصر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد سارے ازواج مطہرات میں ان کے گھروں میں جا کر تھوڑا دیر بیٹھتے، حال احوال لیتے، بات چیت کرتے، پھر دوسرے گھر میں جاتے، پھر تیسرے گھر میں جاتے، سب میں اس طرح جاتے۔ تو ایک ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے مطابق شہد رکھا ہوا تھا، تو ان کی چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھوڑا زیادہ وقت گزاریں تاکہ میں ان کو شہد بھی کھلاؤں، گفتگو بھی ہو، گپ شپ بھی ہو ان سے۔ تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے بیٹھتے تو وہ شہد لے آتی، تو اس شہد کے بہانے یہ ہوتا کہ وہ وقت گزر جاتا۔ باقی ازواج مطہرات وہ ٹائم نوٹ کرتی کہ بھئی یہ تو وقت ادھر زیادہ لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں آپ کے پاس تو آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، ذائقہ سا آ رہا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے منہ سے ذائقہ سا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف شہد کھایا اور تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ دوسرے کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے منہ سے ذائقہ آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی، اپنے اوپر یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ ظاہر بات نے کہا تھا کہ شہد میں ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی نے کوئی ایسی بوٹی سی کھائی ہوگی جس کی وجہ سے ذائقہ اس میں آیا ہوگا جو میری اس میں زبان پہ آ رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے آپ پہ حلال کیے شہد کو، آپ کیوں حرام کرتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواج مطہرات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ حلال ہے، اس کو استعمال کرو۔ بہرحال یہ ازواج مطہرات کے متعلق ہے۔ یہی سورہ تحریم اس کی جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ جل شانہ نے 4 عورتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص اور پکی ٹھکی توبہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور اس کے بعد 4 عورتوں کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، 2 عورتیں کافر، 2 عورتیں مسلمان۔ 2 عورتیں جو کافر تھیں وہ نبی کے گھرانے میں تھیں،
ایک حضرت نوح علیہ السلام کی گھر والی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی، جلیل القدر پیغمبر ہیں، 950 سال تک کی محنت ہے۔ آگے تبارک الذی کے سورہ نوح پورے ان کے نام سے ایک سورت اتری ہوئی ہے، آگے آئے گی بھی سورت اس میں۔ ان کی گھر والی جو ہے وہ کافر ہے اور خسارے میں ہے، کل قیامت میں جہنم میں جائیں گی۔ تو نبی کی جو رشتہ تھا اس کے ساتھ، اس کو اس نے فائدہ نہیں دیا، نہ ان کو فائدہ نہیں دیا، اور نہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نبوت کے اس رشتے نے فائدہ دیا۔ جب نبی کی بیوی اس بیوی نے اس خاوند سے فائدہ نہیں اٹھایا آخرت میں، تو میری اور آپ کی جو بیوی ہے، اولاد ہے، ہم ایک دوسرے کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ میری بیوی بڑی نیک ہے، اس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ میں بڑا نیک ہوں میری وجہ سے میری بیوی جنت میں چلی جائے گی، تو یہ خواب ہے۔ اس طرح ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جائے گا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کسی کا یہ رشتہ جو ہے یہ اس کو جنت میں پہنچا دے۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جس طرح دنیا میں آپ کی بیٹی لگتی جگر ہوں، دل کا ٹکڑا ہوں، جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ آپ بالکل بے غم ہو جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ سجدوں کی کثرت سے میری آپ جو ہے تعاون کرو میرے ساتھ، یعنی آپ نماز کی طرف توجہ زیادہ دو، اللہ کو راضی کرو، یعنی پہلے ایمان ہوگا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا انبیاء کی سفارش یا نیک لوگوں کی سفارش کام آئے گی۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، جیسا کہ ان دونوں ازواج، یہ دونوں کی بیویوں میں یہ مسئلہ تھا، تو پھر نبی کی جو رشتہ ہے یا نیک لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس میں تیسرے نمبر پہ جو خاتون ہے وہ فرعون کی بیوی ہے، حضرت آسیہ، اور وہ نیک ہے اور وہ جنت میں جائیں گی، قرآن پاک میں یہاں پہ ذکر ہے اس کا۔ اور اس میں اور چوتھے نمبر پہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا ذکر ہے اس میں، ان کو بلکہ حضرت مریم کا خود ذکر ہے اس میں۔ یہ 4 عورتوں کا یہاں پہ ذکر ہے اس سورہ تحریم کے آخری رکوع میں۔ اس کے بعد سورہ تبارک الذی ہے۔ تبارک الذی یہ وہ صورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ صورت رات کو پڑھے، سوئے، روز معمول کے مطابق زندگی بنائے، ایسا بنائے، کل قیامت قبر میں اس کو آگ کا عذاب نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ہم دیکھیں کہ سونا عمل کر کے، بہترین عمل کر کے کون لائے گا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ عمل کون کر کے آئے گا۔ ہم لوگوں نے وہ تسبیحات رکھی ہوتی ہیں، اچھی چیز ہے کہ اس میں بندہ سبحان اللہ کثرت سے کہتا رہتا ہے، لیکن چھوڑ اس کو اس میں سورۃ تبارک الذی میں اس میں اللہ جل شانہ نے یہ نہیں کہا کہ کثرت کے اعمال کی کثرت، یہ اللہ نے اس میں نہیں ذکر کی، اعمال کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے کہ تھوڑا ہو لیکن بہتر ہو۔ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قل۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو قلیل مقدار میں ہو لیکن ہمیشہ ہو، تھوڑا ہو لیکن ستھرا اور ہمیشہ ہو، کثرت سے اور آج ہے کل نہیں ہے اس طرح نہ ہو۔ سورہ قلم، اس کے بعد سورہ قلم جو آج پڑھی گئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا ذکر ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کا بہترین معیار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن پاک ہی ہے، آپ قرآن پاک کو دیکھ لو، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اسی میں اللہ جل شانہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں جن لوگوں نے گستاخی کی تھی، اللہ کا غصہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے سخت لہجہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین۔ یہ بہت سخت لہجہ ہے، اس میں ترجمہ آپ دیکھ رہے تو بہت سخت الفاظ اس شخص کے لیے استعمال کیے جو دربار رسالت میں توہین کرتے تھے۔ سورہ حاقہ، اس کے بعد جو اگلی صورت ہے، اس میں
اللہ جل شانہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور اسی میں اللہ جل شانہ نے قوم عاد کے بارے میں جو عذاب آیا تھا کہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل جو ہوا چلتی رہی، ان کا ذکر ہے اس میں۔ اسی میں آخرت میں یہ بھی ذکر ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ ہر بندے کو پڑھتے سناتے رہیں گے، ہر بندے کے سامنے جائیں گے میرا اعمال نامہ پڑھو ذرا، خوشی سے وہ ہر بندے کی طرف جائے گا وہاں پہ۔ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لیتنی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، تو جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، کاش کہ وہ کہتے ہیں کاش کہ مجھے ملتے ہی نہ یہ نامہ اعمال، مجھے موت آ جاتی اس سے پہلے۔ اور اس کو اللہ جل شانہ نے پھر اسی صورت میں ذکر کیا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو لوہے کی اس بیڑیوں میں جکڑیں گے، زنجیروں میں، اور اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس میں سورہ معارج ہے، اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، ان قوم کو بلانے کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کا بھی ذکر کیا ہے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ عذاب ایسا لے آنا کہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ بچے یہاں پہ، اگر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی سلامت رہا تو یہ لوگ آخر مزید وہاں سے کافر پیدا ہوں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ مجھے اتنا مایوس ہو چکا ہوں ان سے کہ ان کی اگلی نسل بھی جو ہے یہ لوگ ان سے کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوگا جو اللہ کا ماننے والا ہو، یہ اگر پیدا بھی کریں گے اسی طرح فاسق فاجر پیدا کریں گے۔ آگے سورہ جن ہے، سورہ جن میں جنات کے ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جنات میں یہ سرکشی کہاں سے آئی، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ یہ الفاظ ترجمہ میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے جو جنات سے پناہ چاہتے تھے، پناہ میں آتے تو جنات یہ سمجھتے واقعی ہم ان سے زیادہ طاقت میں، تو اس کی وجہ سے فزادوہم رہقا، جنات کی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ ترتیب تھی کہ لوگ سفر کرتے اونٹوں میں، باقی گھوڑوں پہ، اس پہ سفر کرتے، جب کسی جنگل میں کسی جگہ پہ ان کا پڑاؤ آتا تو کہتے اے جنگل کے جنات ہمیں اپنی پناہ میں لے لو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنات ہماری حفاظت کریں گے، اور وہاں اگر کوئی جنات ہوتے تو وہ یہ سمجھتے کہ جب یہ بنی آدم خود ہم سے پناہ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں، تو وہ مزید سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر دیا، یا ایھا المزمل، چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، بستر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ رات کے اکثر حصے میں آپ نماز پڑھ کر، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں تو عام مسلمانوں پہ تو 5 نمازیں فرض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ 6 نمازیں ہوئے کہ تہجد کی نماز بھی ان کے ذمہ لازم تھی۔ سورہ قیامہ میں قیامت کے واقعات ہیں، سورہ دہر میں بھی یہی ہے، اور جنت کے کچھ ذکر ہے، اور اسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے، تو ان کے جو والدین ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منت مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے، اللہ ان کو صحت دے تو ہم روزہ رکھیں گے، تین روزے رکھیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی تو جب انہوں نے روزے رکھنے شروع کی، پہلا روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں قیدی ہوں، کچھ کھانے کو ہو تو دے دیں ہمیں۔ تو دسترخوان میں جو کچھ تھا وہ سارا دسترخوان لپیٹ کے ان کے حوالے کر دیا، خود پانی سے انہوں نے افطار کر دیا۔ دوسرا روزہ رکھا، پھر افطاری کا وقت ہوا اور اسی طرح کا معاملہ ہو، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا مسکین ہے کہ اگر کچھ کھانے کو مل جائے، تو دسترخوان میں جو کچھ تھا انہوں نے ان کے حوالے کر دیا، خود پانی سے افطار کر دیا۔ تیسرے دن ہے، تیسرا روزہ رکھا اور اسی طرح دسترخوان سجا ہوا ہے اور اس میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ یتیم ہے،
اگر کچھ کھانے کو مل سکتا ہے تو انہوں نے وہ دسترخوان اٹھایا اور ان کے حوالے کر دیا، خود پانی سے افطار کیا۔ اللہ جل شانہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا، قرآن پاک میں ذکر کیا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، باوجود اس سے خود اپنی چاہت بھی ہے کھانے کی، لیکن نہیں، ان کو پہلے مقدم کرتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم صرف اللہ کے لیے آپ کو کھلاتے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں کہ آپ ہمارا کوئی شکریہ ادا کرو، کوئی بدلے میں ہمیں چیز دو، کچھ بھی نہیں چاہتے، ہم بدلہ صرف اپنے اللہ سے چاہتے ہیں۔ سورہ مرسلات ہے، اس کے بعد سورہ مرسلات میں بھی قیامت کے حالات، سورہ نبا کے اندر بھی قیامت، یعنی آگے قیامت کے احوال زیادہ ہیں اس میں۔ سورہ نبا کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ کل قیامت میں جبریل امین، فرشتے، انبیاء سارے صف در صف کھڑے ہوں گے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کر سکیں۔ سفارش تب وہ کریں گے، اس شخص کے بارے میں کریں گے الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، دنیا میں اس کے بعد اندر ایمان ہو، آخرت میں سفارش کام آئے گی۔ ہم اللہ کا شکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ جل شانہ ہم سب کو حوض کوثر سے پانی نصیب کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، لیکن ہماری شفاعت اللہ کی پاک پیغمبر تب کریں گے جب موت کے وقت ہم سلامتی کے ساتھ ایمان لے جائیں اور قبر میں وہ ایمان کے ساتھ جائیں۔ کل قیامت کو ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہوں گے، ہمارے اعمال کمزور ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں کام آ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اگر وہ بدبختی کی وجہ سے کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حق میں سفارش نہیں کریں گے۔ یہ اللہ ایک اصول ہے اللہ کا۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے، کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ سورہ نازعات کی ابتدا میں اللہ قسم کھا رہے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرقا غوطہ لگا کے، والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھولتے ہیں، گرہ کھولنا۔ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو روح قبض کرتے ہیں، چونکہ بندوں کے حالات دو طرح کے ہیں، کچھ ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں، دو طبقے کے لوگ ہیں، تو فرشتے بھی دونوں طرح کے آتے ہیں۔ جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں کافروں کی، تو وہ پھر روح قبض کرنے آتے ہیں تو روح جسم کے اندر چھپ جاتی ہے، تو فرشتے جسم کے اندر سے اس روح کو کھینچتے ہیں سختی سے، ان کا ذکر ہے والنازعات غرقا۔ اور جو ایمان والوں کی جو روح ہوتی ہے، جب وہ حالات پردہ کھل جاتا ہے، وہ فرشتے اور جنت کے حالات اور مناظر نظر آنے شروع ہوتے ہیں، تو وہ روح جسم کے اندر بے چین ہوتی ہے، تڑپتی ہے، کسی طریقے سے میں نکل جاؤں اس جسم سے، تو وہ پھر گرہ کھول دیتے ہیں۔ وہ گرہ جو جسم اور روح کو باندھا ہوتا ہے جس میں، وہ کھولتے فوراً جسم، وہ روح خود بخود نکل جاتی ہے اس سے۔ تو اتنی آسانی سے مسلمانوں کی روح جسم سے نکلتی ہے، ان فرشتوں کے یہاں پہ ذکر ہے۔ سورہ عبسہ ہے آگے، سورہ عبسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ابتدا میں ایک محفل کا ذکر ہے، اسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ کل قیامت کے حالات ایسے ہوں گے کہ ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا کہ یہ کوئی مجھ سے مانگ نہ لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔